اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، کورس فیضان عقائد کے تحت ہم بہار شریعت کے حصہ عقائد کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بہار شریعت میں جو عقائد والا حصہ ہے، ہم اس کی تفہیم، اس کی تحقیق اس انداز سے کر رہے ہیں تاکہ دین کی جو 1400 سالہ اعتقادی تاریخ ہے اور دین کے مختلف ادوار میں کن کن عقائد سے دین کا ارتقاء ہوا اور یہ بنیادی عقائد کس دور میں کس انداز سے متزوج اور مخلوط ہوتے آئے، اور اصل دینی عقائد کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کا ان کے بارے میں موقف کیا ہے، اور قرآن کی اس بارے میں رہنمائی کیا ہے۔ ان بنیادی نکات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنے عقائد کی تفہیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت، اہمیت اور اس کے پس منظر پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کا حصہ عقائد کی جو پہلی سرخی تھی، جو پہلی ہیڈنگ تھی، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی، اس میں عقائد کی ہم نے وضاحت کر دی، ذات و صفات کی بھی مختصر وضاحت کی، اور لفظ الہ اور تصور الہ پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آج ہم اس کتاب کے متن کو شروع کریں گے۔ متن میں پہلا عقیدہ یہ بتایا گیا، عقیدہ نمبر 1، کہ اللہ عز و جل ایک ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے، قل هو اللہ احد۔ گویا اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لا شریک لہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کی ذات کا بدل اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات ناممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کا عرفان ہمارے لیے ناممکن ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے علی وجہ الکمال کے منصب پر فائز ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اس کی صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، اور وہ اپنی تمام صفات کے اعتبار سے مقام کمال پر فائز ہے، اس لیے اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا مثل، کوئی شریک نہیں۔ نہ افعال میں، اللہ کے جتنے افعال ہیں ان میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، نہ احکام میں نہ اسماء میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے،
ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ اب یہ متن ہے، اس میں کئی چیزیں زیر بحث ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم جس مسئلہ پر بحث کریں گے، اس میں کیونکہ جتنے باقی مسائل ذکر کیے گئے، اللہ کی وحدانیت ہے، شریک باری تعالی ہے، اس کی ذات کا کمال، اس کی صفات کا کمال، اس کے افعال کا کمال، احکام کا کمال، اسماء کا کمال، اس کے وجود کا واجب و لازمی ہونا، عدم کا اس پر محال اور ناممکن، متعذر، مشکل ہونا، اور اس کی ذات کا قدیم ہونا، ازلی ہونا، ابدی ہونا، باقی ہونا، یہ تمام صفات یہ ایک مسئلہ کے ساتھ مختص ہیں۔ جب تک اس مسئلہ کی تفہیم نہ ہوگی تو ان تمام اصطلاحات جو کہ اس میں ذکر ہوئی اس عقیدے میں، بنیادی عقیدے میں، جب تک اس ایک مسئلہ کی تفہیم آپ کو اچھی طرح نہیں ہو جاتی تو ان تمام چیزوں کو درست معنوں میں، درست انداز سے، درست فارم میں ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے اگر اس بات کو سمجھنا ہے، اس پہلے عقیدے کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الی آخری ہی، تو سب سے پہلے اس بنیادی مسئلہ کو سمجھنا ہوگا جس مسئلہ پر یہ عقیدہ بنیاد کر رہا ہے، جس مسئلے کی بنیاد پر اس عقیدے کو اختیار کیا گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ وجود ہے، وجود کا مسئلہ، وجود، ایگزسٹنس، بینگ۔ وجود کا سادہ معنی یہی ہے کہ جو چیز موجود ہو اس پر وجود کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ وجود خارجی ہو، وہ خارج میں واقعتاً باہر کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہو، جیسے سیب کا درخت ہوتا ہے، آم کے درخت ہیں، مساجد ہیں، گھر ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، پرند چرند درند، نباتات، شجرات، حجرات، یہ جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جو جگہ گھیر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ وجود خارجی ہے۔ دوسرا ہے وجود ذہنی۔ ذہنی اعتبار سے وہ چیز موجود ہے، آپ کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ ہے، کوئی تصور ہے، کوئی آئیڈیا ہے، ذہن میں کوئی چیز موجود ہے، تو اس پر بھی وجود کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وجود بنیادی طور پر تینوں مکاتب فکر، تینوں قوتیں جو اس وقت پوری دنیا میں تین قوتیں ہیں، ایک فلسفہ، ایک مذہب، ایک سائنس۔ پہلے نمبر پر فلسفہ، دوسرے نمبر پر مذہب، تیسرے نمبر پر سائنس۔ تین قوتیں ہیں، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو پرکھنے کے تین مختلف زاویہ نظر ہیں۔ پہلا زاویہ نظر فلسفہ، کسی چیز کو آپ فلسفہ کے انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا ہے کسی چیز کو آپ مذہبی، دینی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا ہے کسی چیز کو آپ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اشیاء کا مطالعہ، اشیاء کی تحقیق یا تو فلسفانہ نقطہ نظر سے ہوگا، یا دینی اور مذہبی فکر سے ہوگا، یا پھر سائنسی نقطہ نظر سے ہوگا۔ تینوں کا مشترکہ سوال ایک ہی ہے، وہ ہے واٹ از، کہ چیز کیا ہے۔
مثلاً میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، اب فلسفہ بھی اس کو ڈیفائن کرے گا کہ یہ کیا ہے، سائنس بھی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور مذہب بھی اس کے بارے میں علم فراہم کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ گویا وجود کا مسئلہ جو ہے کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے بارے میں کلام کرنا، یہ فلسفے کا بھی سوال ہے، فلسفے کا بھی موضوع ہے، مذہب کا بھی موضوع ہے، سائنس کا بھی موضوع ہے۔ لیکن تینوں کا زاویہ نظر مختلف ہے، تینوں کا منہج علم مختلف ہے، تینوں کا طریقہ مختلف ہے، اس لیے کہ فلسفہ خالصتاً تصوریت پر مبنی ہے، ایڈیالزم پر مبنی ہے۔ فلسفے کے جتنے بانیان ہیں، فلسفے کی کوئی بھی برانچ ہو، کوئی بھی شاخ ہو، فلسفے کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی اس کا حصہ ہو، کوئی بھی اس کی سپیشیز ہو، کوئی بھی اس کی نوع ہو، وہ بنیادی طور پر تصوریت پر مبنی ہے، ایڈیالزم پر مبنی ہے۔ فلسفہ کس پر مبنی ہے؟ ایڈیالزم پر، تصوریت پر مبنی ہے، کہ جب بھی وہ کسی چیز کے بارے میں کلام کرتا ہے تو وہ تصوریت کے انداز سے کلام کرتا ہے، چاہے وہ تصور ذہنی ہو، تصور خارجی ہو یا تصور مطلق ہو، ایبسلوٹ ایڈیالزم ہو یا مائنڈڈ ایڈیالزم ہو، یا پھر باہر کی دنیا کا تصور۔ ارسطو، افلاطون، فیثاغورس سے لے کر آج تک ڈیوڈ ہو گئے، ہوم ہو گئے، کانٹ ہو گیا، ڈیکارٹ ہو گیا، یہ تمام کے تمام فلسفے کی جتنی برانچیں ہیں، جتنی شاخیں ہیں، ان کی وضاحت دوسرے دروس میں کروں گا، جو کہ فلسفہ و کلام کے حوالے سے میں ریکارڈ کروں گا، ان میں بھی ان کی وضاحت ہوگی، ان تمام فلسفہ کے تمام مکاتب فکر کی۔ مگر یہاں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ فلسفہ کے سامنے جو مسئلہ پیش آتا ہے اس کو وہ حل تصوریت کے منہاج میں کرتا ہے، یعنی فلسفے کا انداز مسائل حل کرنے کا یہ ہے کہ وہ تصوریت کی روشنی میں کرتا ہے، جبکہ سائنس کا منہاج جو ہے، سائنس مسئلے کو کس نقطہ نظر سے حل کرتا ہے، کس علم کے کس پیراڈائم میں حل کرتا ہے، علم کے کس سٹرکچر میں مسئلے کو حل کرتا ہے، سائنس مسئلے کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ سائنس کا کل علم میٹیریلسٹک تھیوری پر مبنی ہے، چاہے وہ تھیورسٹ سائنسز ہوں، نظریاتی سائنسز ہوں، اپلائیڈ سائنسز ہوں جن کو ہم عملی سائنسیں کہتے ہیں، جن میں طبعیات یعنی فزکس، حیاتیات یعنی بیالوجی، کیمسٹری اور دیگر سائنس کی برانچیں شامل ہیں، یا سوشل سائنسز ہوں جس میں سیاست، معیشت، سماجیت، بشریت، نفسیات، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی، پالیٹکس، ہسٹوری، اکنامکس، کیپٹلزم، سوشلزم، کیمنزم، یہ تمام سوشل سائنسز کے تحت داخل ہیں۔ تو گویا سائنس جب بھی کسی مسئلے کو حل کرے گی تو اس کا جو منہاج ہے، جو زاویہ نظر ہے، وہ کرے گی مادی کنسپٹ کے اعتبار سے، چیز کو مادے کے پیراڈائم میں رکھ کے، مادے کے مادی اسلوب میں وہ چیز کو دیکھے گی۔ سائنس کا پورا سائنسی علم، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی،
جتنے بھی سائنس کا علم ہے، پورا سائنس الف سے لے کر یا تک وہ اس اصول پر مبنی کرتی ہے سائنس، یعنی فلسفہ تصور پر مبنی حقائق کا مطالعہ کرتا ہے، اشیاء کا مطالعہ تصوریت کی روشنی میں کرتا ہے، اور سائنس اشیاء کا مطالعہ مادیت کے پیراڈائم میں کرتی ہے، جبکہ مذہب جو ہے، دین جو ہے، دین بھی کہہ سکتے ہیں، مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مذہب کا اطلاق دین پر ہوتا تھا، دین کہا جاتا تھا، مگر کیونکہ آج مذہب کی اصطلاح بہت واضح اور جامع ہو چکی ہے، اس لیے اس کو دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مذہب جب کسی مسئلے کو حل کرے گا تو مذہب کے سامنے جو سوال ہوتا ہے واٹ از، کہ یہ چیز کیا ہے، سائنس اور فلسفہ تو اس کا جواب اپنے انداز سے دیتے ہیں، اپنے پیراڈائم میں ہے ان کا، مگر مذہب کا جو پیراڈائم ہے، جو مذہب کا منہاج علم ہے، مذہب کا جو طریقہ کار ہے، مذہب چیز کو حقیقت کے پیراڈائم میں رکھ کر، ریالٹی کے سٹرکچر میں رکھ کر، ریالٹی کے پیراڈائم میں رکھ کر چیز کا جواب دیتا ہے کہ یہ چیز اصل حقیقت میں کیا ہے۔ اگر وہ آئیڈیا سے متعلق ہو، آئیڈیالزم سے متعلق ہو، تو مذہب اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر وہ چیز میٹیریلسٹک فہرست سے ہو تو مذہب اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر وہ کسی اور دائرہ کار کی ہے، کسی اور کیٹیگری کی ہے، تو مذہب اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ علم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک واقعی علم، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سینسز، کہ چیز ہے کیا، یعنی اس سطح پر سائنس، مذہب، فلسفہ تینوں ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ چیز ہے کیا، تینوں اس بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن تینوں کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جب زاویہ نظر مختلف ہے، منہاج علم مختلف ہے، حدود علم مختلف ہیں، تو پھر اس سے حاصل ہونے والے نتائج، نکلنے والے جوابات بھی مختلف ہوں گے۔ یہ کیا ہے، اس کا جواب فلسفہ اور انداز سے دے گا، سائنس اور طریقے سے دے گا، مذہب جو اس کی ڈیفائن کرے گا، مذہب جو اس کو واضح کرے گا، اس کا جواب اور انداز سے ہوگا۔ کوئی آپ نے یہ بنیادی تمہید سمجھ لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سطح پر، پازیٹیو سائنسز کی سطح پر، واقعی علم کی سطح پر، تینوں مشترک ہیں کہ چیز کیا ہے، مگر انفرادیت یہ ہے کہ تینوں اپنے اپنے دائرہ کے اندر رہ کر اس کا جواب دیں گے، واٹ از کا، یہ چیز کیا ہے۔ اور دوسرا علم کی دوسری کیٹیگری ہے معیاری علم، نومیریٹیو سائنسز، چیز کیسے ہے، یعنی یہ چیز کیسے ہے، اس کا جواب فلسفہ بھی تلاش کرتا ہے، سائنس بھی تلاش کرتی ہے، مذہب بھی دیتا ہے، مگر اس سوال کے جواب میں ابھی تک فلسفہ اور سائنس کامل طریقے سے آشنا نہیں ہو سکے۔ یہ جو فلاسفہ اور سائنسدانوں کے مختلف آپ کو مکاتب نظر آتے ہیں، وہ بنیادی تصور یہی ہے کہ چیز کیسے ہے، یہ کیسے وجود میں آ گئی، کوئی وجود ہے تو اس کو وہ کیسا وجود، اس کو وجود کیسے ملا، اس بارے میں ابھی تک فلسفہ بھی کشمکش کا شکار ہے، سائنس بھی کشمکش میں ہے، مگر مذہب نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا۔ گویا علم کی اس سطح پر مذہب ان سے منفرد ہو گیا اور مذہب کی امتیازیت ثابت ہو گئی۔ اور علم کی تیسری کیٹیگری ہے غائی علم، ایگزیولوجیکل سائنسز، یعنی غائی علم، کسی علم کے مقاصد کو، یہ چیز وجود میں آئی تو اس کا مقصد کیا ہے،
اس کی غایت کیا ہے، اس کو صرف اور صرف مذہب ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ نہ تو فلسفے کا کام ہے، نہ سائنس کا کام ہے۔ مقاصدات اور مطالبات اور غایات اور معنویت کو متعین کرنا یہ دین اور مذہب کا دائرہ کار ہے۔ دین اور مذہب متعین کر سکتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے۔